ستمگر بے وفا تجھ سے وفا کی بو نہیں آتی، ستمگر بے وفا تجھ سے وفا کی بو نہیں آتی، تیری ہر وقت یاد آتی ہے لیکن تو نہیں آتی، ستمگر بے وفا تجھ سے وفا کی بو نہیں آتی، تیری ہر وقت یاد آتی ہے لیکن تو نہیں آتی، اور میں اظہار محبت بھی کروں کیسے کروں آخر، میں اظہار محبت بھی کروں کیسے کروں آخر، مجھے انگلش نہیں آتی اسے اردو نہیں آتی۔ آداب دوستو، آپ سلیبس دیکھے ہوں گے دوستو کہ سلیبس میں کلیات شاد ہے، انتخاب شاد نہیں ہے۔ کلیات شاد کا مطلب ہی ہے کہ شاد عظیم آبادی کا ٹوٹل کلام آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کوئی غزل پڑھ رہے ہیں تو مکمل غزل کی تشریح دیکھیے۔ اگر آپ صرف 4-5 اشعار کی ہی تشریح دیکھے رہیں گے تو ایگزام میں دقت ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے مکمل غزل کی تشریح لایا ہوں۔ یہ غزل ہے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کو نہیں نایاب ہے ہم۔ اس غزل میں 8 اشعار ہیں اور میں 8 اشعار کی تشریح لے کر آیا ہوں۔ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ 4-5 اشعار کو ہی لوگ تشریح کر دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹل اشعار کی تشریح دیکھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ کیا پتہ ایگزام میں کون سا شعر آ جائے۔ تو اس وجہ سے میں اس غزل کے سارے اشعار کی تشریح کروں گا۔ یہ ڈائریکٹ میں ریختہ.org سے پڑھ رہا ہوں تاکہ سارے اشعار کی تشریح کر پاؤں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں 8 اشعار ہیں اس غزل میں، تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مطلب کہ اس شعر کے دوسرے مصرع میں آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہوگی دوستو، اور اس کے بارے میں یہاں لکھا بھی ہوا ہے۔ دیکھیے کہ مطلب کا دوسرا مصرع تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم، یوں بھی مشہور ہے، بلکہ یوں ہی مشہور ہے کہیے۔ آپ تو دوسرے اسی مصرے کو آپ ذہن میں رکھیے، اور بعد میں کلیم الدین احمد صاحب نے اس کو تبدیل کر دیا، جیسا کہ یہاں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ کلیم الدین احمد صاحب جلد اول ناشر بہار اردو اکیڈمی نے یہ دوسرے مصرع کو تبدیل کر دیا، لیکن بہرحال ہم اس مصرع کو یہاں پہ کنسیڈر کر کے چلیں گے کہ اب دیکھیے اس کا بہت ہی مشہور شعر ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، جو یاد نہ آئے بھول کے پھر، اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم۔ تو آپ اس مصرے کو ہٹا دیجئے اور اس کو یہاں پہ سیٹ کریں گے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کو نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم۔ تو کلیئر ہے شعر، ان کے حال یہ غزل جو ہے بہت پیچیدہ نہیں ہے، اور غالب وغیرہ کے جیسے سخت الفاظ کا استعمال بہت ہی کم ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، سیدھی سی بات ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر ملکوں ملکوں گھوم گھوم کر مجھے تلاش کرو گے تو کیا ہوگا، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، نایاب۔ تو یہ نایاب ہونا یعنی کہ نہیں پایا جانا، نایاب نہیں پایا جانا، کمیاب کم پایا جانا، اس طرح سے ہوتا ہے نایاب نہیں پایا جانا۔ تو کلیئر ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کو نہیں نایاب ہیں ہم، جو اور یہاں سے آپ دیکھیے اس کو کہ تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و وہ خواب ہے ہم۔ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا خواب ہے ہم کہ جس کی تعبیر حسرت و غم۔ حسرت و غم کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں اور نہیں پا پاتے ہیں، وہ نہیں ملتی ہے وہ چیز ہمیں، تب ہمیں کیا ہوتا ہے، حسرت رہتی ہے، غم ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ ابھی جو میں زندہ ہوں تو آپ میری قدر کرو، میری قدر کرو، میری عزت کرو۔ کیونکہ بعد میں ایسا ہوگا کہ مجھے ملکوں ملکوں ڈھونڈتے پھرو گے اور میں نہیں ملوں گا، اور میں ایسا ہی ہوں، دوسرے مصرے میں ایسا ہی ہوں، میں اس خواب کے جیسا ہوں، اس خواب کے جیسا ہوں کہ جس کی تعبیر حسرت و غم ہے۔ بس اس طرح سے آپ تشریح کر سکتے ہیں۔ دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں اب، اس شعر کی طرف کہ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، میں حیرت و حسرت کا مارا
خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم۔ اب دیکھیے پہلے مصرع میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر۔ تو ساحل کنارہ کہتے ہیں کہ ایک محبت کا کنارہ ہے، محبت کا کنارہ ہے، وہاں پہ میں خاموش کھڑا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں، مجھے حیرت ہو رہی ہے، مجھے حسرت ہے، حیرت ہے کہ میں اس دریا کو کیسے پار کروں۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے مصرع کو دیکھتے ہیں۔ دوسرے مصرع کو پڑھنے سے کلیئر ہوگا کہ دریائے محبت کہتا، اور جس دریا کے پاس دریائے محبت کہا گیا اس کو، دریائے محبت سے بھی کچھ اور مراد ہے یہاں پہ، میں ابھی بتاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ دریائے محبت کہتا ہے، جس دریا کے کنارے میں خاموش کھڑا ہوں، حیرت کر رہا ہوں کہ میں اس دریا کو کیسے پار کروں، تو وہ دریا ہم سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم۔ اب یہاں پہ اب دیکھیے نایاب آیا ہے اور یہاں پہ پایاب آیا ہے۔ تو پایاب پیر سے مراد ہے، پایاب یعنی کہ کہیے جس کو کہ پیر سے چل کر کے آپ پار کر سکیں اس کو پایاب کہیں گے، یعنی کہ دریائے محبت میں اتنا ہی پانی ہے کہ آپ پیر سے چل کر کے آپ اس کو پار کر سکیں، تو اسی لیے اس کو پایاب کہا گیا ہے۔ اب آئیے اس پر کہ یہ دریائے محبت سے مراد کیا ہے۔ دریائے محبت سے مراد محبت کا دریا نہیں ہے دوستو، یہ اس سے مراد منزل ہے، کامیابی ہے، جس چیز کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے۔ جیسے آپ لوگ یو پی ایس سی کے لیے یا آئی ایس کے لیے یا اسٹیٹ سول سروس کے لیے یا کسی بھی طرح کے ایگزام کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے، آپ کے لیے وہی دریائے محبت ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں حیرت و حسرت کا مطلب حیرت کرتا ہے انسان، حسرت کرتا ہے نا کہ اتنا ٹف ایگزام ہے، کیسے پاس کروں، کیسے تیاری کروں، تو انسان حیرت کرتا ہے۔ تو اور وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ منزل کیا کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے، وہ کامیابی کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں پایاب ہے، یعنی کہ تم آؤ، تم مجھے پار کر سکتے ہو، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تم پیر سے چل کے پار کر سکتے ہو۔ تو اس طرح سے ایک ہمت افزائی والی بات اس میں شاعر کرنا چاہ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کلیئر ہو گیا ہوگا دوستو۔ اب نیکسٹ شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے تیسرا شعر ہے یہ کہ ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں، پاس اپنے بلا لیں بہتر ہے، اب درد جدائی سے ان کی اے آہ بہت بےتاب ہیں ہم۔ تو اب دیکھیے پہلے مصرع میں ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں، بکھیڑا جانتے ہوں گے آپ، بکھیڑا لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، اور وہ اس کو بکھیڑا بولتے ہیں۔ ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں، پاک ہو جانا مطلب سلجھ جانا، بکھیڑا کا سلجھ جانا، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد جو بھی کچھ اس بکھیڑا کا مطلب ہے وہ پاک ہو جانا، یعنی بکھیڑا ختم ہو جانا۔ تو ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں، پاس اپنے بلا لیں بہتر ہے۔ تو مطلب کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں گے تو میرا جو بکھیڑا ہے، میری جو لڑائی جھگڑا جو میرے دل دماغ میں چل رہا ہے، جو پیچیدگی ہے، وہ سارا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ تو ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں، پاس اپنے بلا لیں بہتر ہے، اب درد جدائی سے ان کی، اب درد جدائی سے ان کی اے آہ بہت بےتاب ہیں۔ بےتاب جانتے ہی ہیں، پریشان حال ہونا، بےتاب ہونا، بے چینی، پریشانی۔ تو کلیئر ہو گیا ہوگا دوستو کہ ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں، پاس اپنے بلا لیں بہتر، یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں تو میری ساری حیرانی پریشانی دور ہو جائے گی، اور اب درد جدائی سے ان کے، اور میری حالت ہی ایسی ہے کہ میں جدائی کے درد سے بہت بےتاب ہو چکے ہیں، بہت پریشان ہو چکے، اور اس کا ایک ہی حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ اب اس شعر کی طرف بڑھتے ہیں دوستو کہ اے شوق برا اس وہم کا ہو، مکتوب تمام اپنا نہ ہوا۔ اے شوق برا اس وہم کا ہو، مکتوب تمام اپنا نہ ہوا،
وہاں چہرہ پہ ان کے خط نکلا یا بھولے ہوئے القام ہیں ہم۔ اب دیکھیے پہلے مصرع میں اے شوق برا اس وہم کا، تو شوق سے مراد محبت ہے، جستجو ہے، آرزو ہے، تو اے شوق برا اس وہم کا ہو، مکتوب تمام اپنا نہ ہوا۔ کہہ رہا ہے کہ جو محبوب نے مجھے مکتوب جانتے ہی ہیں، خط سے مراد ہے، خط کا پلرل ہے، کہ جو بھی محبوب نے ہمیں لیٹرز لکھا، جتنے بھی محبوب نے ہمیں لکھا وہ اپنا نہیں ہوا، اس بات کا ہمیں وہم ہے، یہ وہم ہے۔ اے شوق برا اس وہم کا، یعنی کہ وہم کا برا ہو سے مطلب ہے کہ وہم ختم ہو جائے، تو اے شوق برا اس وہم کا، یہ جو میرے اندر وہم ہے کہ محبوب کا کوئی بھی خط میرا اپنا نہیں ہوا، یہ جو وہم ہے یہ اس وہم کا برا ہو، ستیہ ناش ہو اس وہم کا۔ اب دوسرے مصرع ہم دیکھیے، وہاں چہرہ پہ ان کے خط نکلا۔ اب یہ جو خط ہے دوستو، چہرہ پہ خط نکلنے سے مراد کیا ہے؟ آپ جانتے ہوں گے دوستو، کان کے پاس کا جو بال ہے، کان کے پاس کے بال کو خط کہتے ہیں، کان کے پاس کے بال کو خط کہتے ہیں، خط نکلنا یعنی کان کے پاس کے بال کو خط کہتے ہیں۔ تو وہاں چہرہ پہ ان کے خط نکلا یا بھولے ہوئے القام ہیں ہم۔ تو شاعر اس دوسرے مصرع میں کہنا چاہ رہا ہے کہ محبوب سے مراد ہے کہ محبوب کے چہرے پہ خط نکالنا سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ شباب ہے، محبوب پر ایک طرح سے شباب ہے، محبوب خوش خرم ہے، تو کہہ رہا ہے کہ وہاں چہرے پہ ان کے خط نکلا یا بھولے ہوئے القاب ہیں ہم۔ تو القاب جو کہتے ہیں دوستو، القاب دراصل اس چیز کو کہتے ہیں جب ہم کسی کو خط لکھتے ہیں تو ابتدا میں کچھ الفاظ ان کی جن کو ہم خط لکھ رہے ہیں ان کے شان میں کہتے ہیں، ان کی تعریف میں کہتے ہیں، ان کے احترام میں کہتے ہیں، جیسے کہ عالی جناب، ریسپیکٹڈ، اگر انگلش میں بھی خط لکھ رہے ہیں تو ہم بولتے ہیں ریسپیکٹڈ فلاں۔ تو اس طرح کے جو کلمات ہوتے ہیں، اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس کو ہم القاب بولتے ہیں، اور لقب کی جمع القاب ہے، کہ جب ہم خط لکھتے ہیں تو شروع میں اچھے الفاظ کا ہی استعمال کرتے ہیں جن کے لیے لکھتے ہیں۔ تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ اے شوق برا اس وہم کا ہو، مکتوب تمام اپنا نہ ہوا۔ وہاں اسی وجہ سے شاعر کو لگ رہا ہے کہ وہاں چہرے پہ ان کے خط نکلا، یعنی محبوب تو بہت خوشحالی کی زندگی میں ہے، بہت بہار کا موسم چھایا ہوا ہے، شباب ہے ان کے اوپر، تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہاں چہرے پہ ان کے خط نکلا۔ اب بھولے ہوئے القام ہے، یعنی کہ محبوب نے مجھے بھولا ہوا القام بنا دیا ہے، یعنی کہ جو بات تھی پہلے وہ اب نہیں ہے، اب ہم بھولے ہوئے القام کے جیسے ہیں، اس لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے، ایسا وہم ہو رہا ہے، جو وہم ورڈ دیکھ رہے ہیں تو ایسا وہم ہو رہا ہے کہ محبوب مجھے بھول چکا ہے۔ اے شوق برا اس وہم کا ہو، مکتوب تمام اپنا نہ ہوا ہے۔ اس لیے شاعر کو لگ رہا ہے کہ محبوب کے جتنے بھی خط میرے پاس ہیں وہ ایک بھی خط میرا اپنا نہیں ہوا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا وہم کیوں ہے؟ وہم اس لیے ہے کیونکہ محبوب پر بہار کا موسم چھایا ہوا ہے، محبوب خوش خرم ہے، محبوب کے چہرے پر خط نکل چکا ہے اور محبوب مجھے ہی بھول گیا، تو اس وجہ سے شاعر کو وہم ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو، اس شعر میں چلتے ہیں کہ کہہ رہا ہے اس شعر میں کہ کس طرح تڑپتے جی بھر کر یا ذوف نے مشکی کس دی ہیں، کس طرح تڑپتے جی بھر کر یہاں ذوف نے مشکی کس دی ہیں، ہو بند اور آتش پر جو چڑھا، ہو بند اور آتش پر جو چڑھا، سیماب بھی وہ سیماب ہیں ہم۔ اب دیکھیے پہلے مصرع میں پہلے کہ کس طرح تڑپتے جی بھر کر یا ذوف نے مشکی کس دی ہے۔ اب یہ ذوف ضعیف جانتے ہی ہوں گے، تو ضعیف سے ذوف ہے، یعنی کہ بوڑھے ہونے کی کیفیت، تو یہ ذوف نے مشکی کس دی ہے۔ مشکی کہتے ہیں دراصل اس مٹکا کو جو کمر پر پانی بھر کے لوگ لے کے چلتے ہیں گاؤں وغیرہ میں، عورتیں وغیرہ پرانے زمانے میں آپ دیکھی ہوں گے تصویر میں۔ تو ہوتا کہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو
وہ کمر پر مٹکا ایسے لے کے پانی سے بھرا ہوا چلتا ہے تو کمر تھوڑا جھکا ہوا آپ کو محسوس ہوگا، اور آپ بھی اگر کوئی چیز کمر پہ لیں گے تو آپ تھوڑا سا جھک کر کے چلیں گے۔ تو اسی کیفیت کو شاعر نے اس پہلے مصرع میں بیان کیا ہے کہ کس طرح تڑپتے جی بھر کر یہاں ذوف نے مشکی کس دی، یعنی کہ ضعیف ہونے کی وجہ سے میری کمر جھک چکی ہے، کہنے کا یہ مطلب ہے۔ اور دوسرے مصرع میں دیکھیے، ہو بند اور آتش پر جو چڑھا، ہو بند اور آتش پر جو چڑھا، سیماب بھی وہ سیماب ہے ہم۔ تو اب دیکھیے، بند ہو اور آتش پر جو چڑھا، یعنی کہ ایک آپ ایسے تصور کریے کہ کوئی ایک برتن ہے، ٹھیک ہے، وہ آگ پر ہے، آگ پر چڑھا ہوا ہے، اور اس برتن میں سیماب ہے اور وہ برتن بند ہے۔ تو اب سیماب کس کو کہتے ہیں؟ سیماب کہتے ہیں پارا کو، جس کو انگلش میں مرکری بولتے ہیں۔ تو مرکری، تو مرکری کی کیا صفت ہے؟ جب ہم کسی کا بخار وغیرہ تھرمامیٹر سے چیک کرتے ہیں تو مرکری کی صفت یہ ہے کہ جب آپ اس کو گرم کریں گے یا ایسی جگہ پہ لے جائیں گے جہاں پہ کہ گرمی زیادہ ہو، کیونکہ مرکری روم کے ٹیمپریچر پہ لیکوڈ میں ہوتا ہے، تو جب آپ اس کو گرم ایسی جگہ پہ لے جائیں گے جہاں پہ گرمی زیادہ ہے یا آگ کے پاس لے جائیں گے تو وہ اوپر اٹھتا ہے، اسی سے ہم لوگ بخار چیک کرتے ہیں تو وہ اوپر اٹھتا ہے۔ تو اوپر اٹھنے کی اس کی صفت ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ گرمی والی جگہ پہ لے جائیں گے تو یہ اوپر جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ ہو بند، اب اوپر کہاں جائے گا؟ بند تو وہ برتن تو بند ہے، اور برتن کس پر ہے؟ آگ پر ہے۔ تو ہو بند اور آتش پر جو چڑھا، سیماب بھی وہ سیماب ہیں ہم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنی کیفیت کو بتا رہا ہے کہ میری وہ کیفیت ہو چکی ہے کہ جس طرح سے ایک پاڑا کو ایک برتن میں رکھ کر آگ پہ آپ چڑھا دیجئے اور وہ پاڑا اوپر اٹھ کے اوپر جانا چاہتا ہے لیکن برتن بند ہے، تو اسی میں بہت پریشان حال ہوتا ہے کہ ہم کیسے نکلیں اوپر، کیسے اوپر بڑھیں۔ تو ویسی ہی کیفیت کچھ میری ہے، اس بات کو شاعر نے اس میں بیان کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوستو اس شعر میں کہ اے شوق پتہ کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ کرشمہ کچھ نہ کھلا، ہم میں ہے دل بے تاب نہاں، یا آپ دل بے تاب ہے ہم۔ پہلے مصرع میں دیکھیے، اے شوق پتہ کچھ تو ہی بتا۔ تو یہ جو شاعر کا جو شوق ہے، جو محبت ہے، جو کہ ایک کشش ہے، اس سے شاعر مخاطب وہ کہہ رہا ہے کہ اے شوق پتہ کچھ تو ہی بتا، کچھ تو ہی پتہ بتا، ٹھیک ہے، کلیئر۔ اے شوق پتہ کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ کرشمہ کچھ نہ کھلا، ابھی تک اس کرشمے کا کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس لیے شوق آپ خود ہی کچھ پتا دیجئے۔ اے شوق پتہ کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ کرشمہ کچھ نہ کھلا۔ دوسرے مصرع میں، ہم میں ہے دل بے تاب نہاں، یا آپ دل بے تاب ہیں ہم۔ تو کہہ رہا ہے کہ میرے اندر جو کیفیت ہے، تو جو اسی کیفیت سے ہی شاعر پوچھ رہا ہے، جو شوق ہے، جو جستجو ہے، جو آرزو ہے، اسی سے جو محبت ہے، اسی سے شاعر مخاطب ہو کے پوچھ رہا ہے کہ ہم میں ہے دل بے تاب نہاں۔ نہاں مطلب چھپا ہونا، نہاں اندر ہونا، تو ہم میں ہے دل بے تاب نہاں۔ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر ایک بے تاب دل ہے، یا کہ میں سراپا بے تاب دل ہوں، یا آپ سے یہاں مراد پورا سراپا ہے، سر سے لے کے پیر تک، یا آپ دل بے تاب ہیں ہم، یا کہ میرا پورا سراپا ہی ایک بے تاب دل ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ایک بے تاب دل ہے، یا میرا پورا سراپا ہی بے تاب دل ہے۔ تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے شوق پتہ کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ کرشمہ کچھ نہ کھلا، ہم میں ہے دل بے تاب نہاں، یا آپ دل بے تاب ہیں ہم۔ امید کرتا ہوں کلیئر ہو گیا ہوگا دوستو۔ اب یہ اس شعر پر چلتے ہیں، اس شعر کو دیکھیے کہ لاکھوں ہیں مسافر چلتے ہیں، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک۔ کلیئر ہے، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہوں کمیاب ہیں ہم۔ کہہ رہا ہے کہ منزل پر بہت سارے لوگ چلتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت کم ہی منزل پر
پہنچ پاتے ہیں۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ کسی بھی طرح کی منزل پر آپ چلنا چاہیں، آپ دیکھیے کہ BPSC کا بھی ایگزام دیں گے، بہت لاکھوں اسٹوڈنٹ ایگزام دیتا ہے، تو کیا سارے پاس ہو جاتے ہیں؟ کیا نہیں ہوتے ہیں، کچھ ہی پاس ہو پاتے ہیں۔ تو اے اہل زمانہ قدر کرو، شاعر کہہ رہا ہے کہ میری قدر کرو اہل زمانہ، اے زمانے والو، اہل کہتے ہیں والے کو، مطلب والے نہیں، جیسے اہل نظر والے، اہل زبان والے، تو اہل زمانہ والے، اس طرح سے اس کا اہل ہوتا ہے کہ اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو۔ یہ نایاب پہلے بھی آیا، نایاب مطلب نہیں پایا جانا، نایاب نہ ہو، کمیاب ہیں ہم۔ یہ کمیاب بھی میں بتایا تھا کہ کمیاب کم پایا جانا، یاب مطلب پایا جانا ہوتا ہے، تو کمیاب ہیں ہم، یعنی کہ اے اہل زمانہ میری قدر کرو، نایاب نہ ہو، کم، یعنی کہ میرے جیسے لوگ یا میرے جیسی شخصیت کیا ہے کہ نایاب نہیں ہے لیکن کمیاب ہے، کم پائے جاتے ہیں، اس لیے اے زمانے والوں میری قدر کرو۔ کیوں قدر کرو؟ یہاں سے دیکھیے پہلے مصرعے سے، کیونکہ لاکھوں لوگ چاہتے ہیں کہ میرے پوزیشن پہ آئے، میرے مقام پہ آئے، لیکن ہر کوئی ایسی منزل پہ نہیں آ پاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں دوستو کہ شاد عظیم آبادی بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ابھی بھی بہار میں جتنے بھی شعراء ہیں وہ سب میں سب سے پہلا مقام شاد عظیم آبادی کا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑے لیول کے شاعر تھے۔ اور آپ یہ پڑھے ہوں گے کہ دبستان عظیم آباد، تو دبستان عظیم آباد ہونے کی وجہ شاد عظیم آبادی، کیونکہ شاد عظیم آبادی جیسے بڑے شاعر اگر وہاں نہیں ہوتے تو اس طرح سے دبستان نہیں کہلاتا کہ دبستان عظیم آباد، جیسے کہ دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، اسی طرح سے ایک دبستان کہلاتا ہے عظیم آباد، صرف اس شاعر کی وجہ سے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے ایگزام میں بھی ان سے بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں، 2 اشعار تو پوچھ دیتے ہیں، 64 میں 2 اشعار پوچھا ان سے، سوچ سکتے ہیں 5 آپ کو کرنا ہے، 2 انہی کے یہاں سے آ رہا ہے، تو کتنا اہم ہے یہ۔ ٹھیک دوستو، امید کرتا ہوں یہ کلیئر ہو گیا۔ اگر کوئی شعر کلیئر نہ ہو تو آپ جو ہے مجھے کمنٹ باکس میں تبصرہ خانہ میں آپ لکھیں گے تو میں وہاں بھی آپ کو رپلائی کر کے بتاؤں گا۔ اب یہ دیکھیے، یہ مقطع کا شعر ہے، جانتے ہی ہوں گے جس شعر میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے وہ مقطع کا شعر کہلاتا ہے، اور مطلع کا شعر غزل کا پہلا شعر ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھیے کہ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو، ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ تو مرغان قفس کہتے ہیں کہ اس کو کہ قفس جیسے پنجرا کو قفس کہتے ہیں، مرغان قفس۔ تو مرغان قفس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چڑیا جو کہ پنجرے میں قید ہے۔ تو مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، تو مرغان قفس اور یہ پھول استعمال ہوا ہے۔ تو آپ جانتے ہوں گے کہ جو چڑیا جو کہ پنجرے میں ہے اس کو کہاں رہنا چاہیے؟ اس کو پھولوں کے باغیچے میں رہنا چاہیے، لیکن وہ کہاں ہے؟ پنجرے میں قید ہے۔ تو مرغان قفس کو پھولوں نے، تو پھولوں نے پیغام بھیجا ہے پنجرے کے چڑیا کو جو کہ پنجرے میں قید ہے۔ تو مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے۔ کیا کہلا بھیجا ہے بھائی؟ آ جاؤ جو تم کو آنا ہو، ایسے میں ابھی، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو ایسے میں، ابھی شاداب ہیں ہم، یعنی ابھی جو ہے ہم شاداب ہیں، شگفتہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، بہار کا موسم ہے، شاداب ہیں ہم، تو ابھی آپ آ جائیے۔ تو اب یہاں پہ بھلے آپ کو اوپر سے لگ رہا ہو کہ یہ چڑیا، پھول اور اس طرح کا ذکر ہو رہا ہے، دراصل شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ ابھی ہم شاداب ہیں، ابھی ہم، شاعر خود سے کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم شاداب ہیں، اور محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو آنا ہے تو آپ ابھی آ جائیے، کیونکہ ابھی ہم شاداب، ابھی بہار کا موسم ہے، ابھی ہم خوش خرم ہیں، ابھی آپ آ جائیے، ابھی کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہے، بعد میں جب خزاں کا موسم آئے گا تو پھر دقت ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے محبوب کون ہے یہاں پہ؟ مرغان قفس ہے، مرغان قفس۔
اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ آ جائیے، ابھی بہار کا موسم ہے۔ تو مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے کہ آ جاؤ جو تم کو آنا ہو، ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ تو یہ ہو گیا دوستو، اور کسی بھی طرح سے آپ اس کو ایک آدھ بار سن لیں گے نا تو آپ ایگزام میں، تشریح میں تو کچھ کرنا نہیں ہوتا، جانتے ہوں 2 4 5 لائن لکھنا ہوتا ہے، تو اگر آپ تشریح سنے رہیں گے ایک بار تو وہاں پہ آپ اس کا تشریح لکھ لیں گے تو بالکل کلیئر ہو جائے گا، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بالکل نہیں سنے ہوئے ہیں تو بڑی دقت ہوتی ہے، کیا لکھیں کیا نہیں لکھیں۔ اگر آپ نے غلط لکھ دیا تو بہت ہی اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ آپ کا دوسرا جو صحیح جواب آپ نے لکھا ہے اس میں سے بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی بکواس کر رہا ہے، تو یہ دقت ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ میں نے ایک سارے اشعار کو ایک بار پڑھ دیا، تاکہ اس سے ہوگا یہ کہ کہیں سے بھی کوئی شعر آ جائے تو اس کا آپ کچھ لکھ پائیں وہاں پہ، یہ بہت ضروری ہے۔ کچھ کیا اچھے سے لکھیں گے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔